اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو انشاءاللہ تعالی ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آیت نمبر 58. تو آیت نمبر 58 سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم اپنا پچھلا کلاس ذہن نشین کر لیتے ہیں. پچھلے کلاس میں ہم نے مختصر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہ جو بادشاہ تھا انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جو ہے اپنے ملک کا ایک طرح سے ایک بڑا عہدہ اس کو دیا تھا، یعنی پورے ملک کی جو معیشت ہے یا اس لیول کا جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے ان کے ہاتھ نے ان کو ان کے سپرد کر دیا تھا. اور پھر یوسف علیہ السلام نے کہا، ڈیمانڈ بھی کی تھی کہ کیونکہ میں جاننے والا ہوں اور میں اس کی حفاظت بھی کرنے والا ہوں. اس کے بعد میں نیکسٹ آیت ہے یہ والی وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ. اس کا پورا کر لیجئے مختصر ناج، اگر آپ آواز آ رہی میری تو. جی آ رہی ہے بس. پورا کی 2-3 آیتیں جی شارٹ کٹ ہی کلاس ہو گیا ہے. ہاں جی وجاء واو عطف ہے سر، اور جاء یہ ماضی فعل ماضی ہے، جیم یا حمزہ مادہ ہے، اور یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. جی مطلب جی وجاء اخوتو. جی اخوتو یوسفا، تو اخوتو یوسفا مرکب اضافی بن کر فاعل ہو گیا ہے جاء کا. مطلب ترجمہ کریں گے جی بھائی آئی. اور جی آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی. جی فدخلوا، بس فا عطف بھی ہو سکتا ہے. یہ جو یوسف علیہ السلام کی بھائی آئی، اس کو ہم جملے شرطیہ بنا سکتے ہیں اگر اس کو فا کو جواب شرط کے طور پر ہم مان لیں. تو سر اس میں کوئی جملہ شرط کا کوئی وہ تو نہیں ہے نا سر اس کا. اگر ہم مانے اذا جاء یوسف، مطلب ہاں سر، جب اگر ہم اذا کو محذوف مان لیں تب مطلب جی، جب کیونکہ یہ فا بتا. جی ٹھیک ہے آگے مطلب یہ ممکن ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے اذا محذوف. ٹھیک ہے جی آگے. فدخلوا دخلا. جی دخلوا پھر یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے. دخل یدخل باب نون سے ہے، اور اس میں ہے مذکر جمع غائب کا صیغہ ہے فدخلوا. تو دخل جب اللہ کے ساتھ جی آتا ہے تو اس علیہ. کا مطلب ہے کسی کے سامنے حاضر ہونا. ایک تو گیا نارمل دخل، کسی اچھا داخل ہونا، جیسے گھر میں داخل ہونا، یعنی جی وہ دخل یا دخل فی البیت. لیکن جب ہم کسی کے سامنے حاضر ہونے کی بات کریں تو دخل علی حرف جارہ کے ساتھ آتا ہے. تو دخل علی. ٹھیک ہے. چلو ٹھیک ہے، علیہ متعلق. ٹھیک ہے مطالعہ. فعرفہم، پھر اس میں فا عطف نہیں فعرف، ہاں نہیں صرف فا عطف یہ سر. ٹھیک عرفہم، عین رفع مادہ ہے اس میں. عرفہ باب دعات سے عرفہم، عرفہ یعرف، اور اس میں ہم مفعول ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو فعرفہم جی، پہچانا ان کو. تو اس نے جی ان کو پہچان لیا. جی ٹھیک ہے. اس میں بھی عرفہ میں بھی ہوا ہے ایسا، اس میں ہوا ہے اس میں فاعل، اور ہم اس میں مفعول ہے. جی تو ہاں کہیں نہ کہیں سر فا، اتنے سارے سر بیچ میں فا آئے ہیں دو، تو کہیں تو ہو گئے اس کی شرط. ٹھیک مطلب یہ وہم جی وہم لازماً شرط نہیں ہے، مطلب اس کو ہم مان سکتے ہیں. ایک تو ان لوگوں کا جی شہر میں داخل ہونا، اب پھر شہر میں داخل ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ حاضر ہو رہے ہیں، یعنی کسی کام کے لیے. جی ہاں اس کے بعد ہوا اور جی مطلب یہ وا کا وہم لہو منکرون. یہ جو ادھر وا ہے اس کا کیا سر ہاں سر یہ مجھے حالیہ لگا تھا. وہم کے جملے اس میں بن کے آتا ہے نا واو. اسی حال میں جب یوسف علیہ جی السلام جو ہے انہوں نے پہچان لیا، عرفہ انہوں نے پہچان لیا ان کو. جی اسی حال میں جو ہے جی حالانکہ انہوں نے
حالانکہ انہوں نے نہیں پہچانا تھا نا، ایسا کچھ ہے نا. اب وہی چل رہا آگے، وہی آگے آ رہا ہے. ہاں ہم مبتدا وہ سب، جی وہ سب جی، لہو جار مجرور، لہو منکرون، جی جار مجرور، یہ ان کو دونوں مل کر خبر ہو جائے گا. تو یہ مطلب یوسف علیہ السلام کو. ہاں منکر اس میں فاعل، جی اس میں جی اسم الفاعل ہے. اس کا باب کیا بنے گا؟ نون کاف را مادہ ہے اور باب افعال سے ہے یہ بھی. ہاں باب افعل وہم لہو منکرون. ہاں تو جی منکر بنے گا اسم فاعل، جمع کا صیغہ منکرون. تو یہ خبر، اس کی خبر پوری. تو یہ مبتدا اور یہ خبر اور یہ اس کے متعلق. منکر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، نہ ماننے والے کو. جی انکار کرنے والا، یہاں کریں گے ترجمہ انکار کرنے والے. مگر سچویشن کچھ اور بتا رہی ہے ہمیں. سچویشن یہ بتا رہی ہے کہ عرفہ کی وجہ سے ہمیں اس کا ترجمہ کرنا ہے. عرفہ یوسف کو پہچانا، اب وہ انکار کرنے والے مطلب وہ نہیں پہچان سکے، یعنی وہ ان کو پہچاننے سے قاصر رہ گئے، ان کو پہچان نہ سکے، وہ نہیں پہچان سکے. تو اب اس طرح سے اس کا ترجمہ کریں گے. تو مطلب یہ ہے کہ بہت سالوں کے بعد بیسیکلی یعقوب علیہ السلام نے ان بیٹوں کو بھیجا. یعقوب علیہ السلام اس وقت پہ تھے یہ کنعان میں، ان کے جو والد وہ تھے کنعان ملک شام میں. ملک شام سے آ رہے ہیں مصر، مصر میں تھے یوسف علیہ السلام. وہاں سے آگے ان بیسیکلی مفسر لکھتے ہیں قحط ہو گیا تھا ان کو وہاں، مطلب وہ خشک سالی ہوئی تھی تو قحط ہوا تھا. ان کے شہر، ہاں ان کے شہر میں، ان کی تو پھر وہ ادھر دوسرے شہر میں ادھر مصر میں آتے تھے گلا لینے. تو ان کو بھی جو ہے گلا مطلب وہی جو بھی اس ٹائم پہ ہوگا، چاہے گندم ہو چاول ہو جو بھی ہو، گلا بولیں گے اس کو مختصر. تو وہ جب داخل ہوئے سیدھی سی بات ہے ان کو گلا مانگنا ہے، اجازت مانگنی ہے وہاں کا جو منسٹر تھا. تو منسٹر تھے یوسف علیہ السلام، ان کے وہاں کی جو پوری اس کی سارا ہینڈل کر رہے تھے. تو جب وہ ان کے سامنے آ گئے تو سامنے ان کو پہچان لیا، فعرفہم. لیکن وہ جو بہت سارے بھائی وہ لوگ ان کو پہچان نہ سکی، تو وہ منکر ہو گئے، یعنی وہ منکرون، وہ پہچان نہ سکی. اچھا آگے دیکھ لیتے ہیں. آگے واہ، اچھا لما جب، ضرب مطلب جب، یہ ادات الشرط. جی ہاں جی یہ ادات الشرط ہے، یہ ہے یہاں سے شرط. ہاں اس کو شرط جہزہم. ہاں جی جی جہزہم، اس کا بتائیے جہزہم. جی اس کا مادہ ہے جیم ہا زا، اور یہ باب تفعیل سے ہے. جہزہم، جی جی جہزو. ہاں مطلب اس کا مطلب ہے جی کہ ٹھیک ہے. کیا بتائیں، یعنی اتارنا رکھنا اس طرح کا کوئی چیز. یہ کوئی جنرل ٹرم، مطلب یہ کوئی ایسا اس کا کچھ ایک معنی نہیں ہے، یہ کسی بھی معنی کے لیے ہم اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا پہلے دیکھ لیتے ہیں بی جہازہم، پھر اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. بی جہازہم، جہاز کا مطلب سامان، سامان. جہازہم بنا مضاف مضاف الیہ، پھر با کے ساتھ جار مجرور متعلق، ٹھیک ہے، مطلب ان کا سامان. اب ذہن میں کلیئر آ رہا ہے کہ جہازہ کا مطلب ہے اتارنا، کیونکہ اس ٹائم پہ گھوڑوں پہ یا جو بھی کا مسئلہ اس ٹائم پہ وہ دور تھا. تو اگر آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان لانا ہے تو گھوڑے یا اونٹ وغیرہ کا استعمال کرنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے گھوڑوں سے سامان اتارا. جہازہم بجہازہم، یہ تو اس کو اتارنے کا مفہوم بھی کر سکتے ہیں، یا یہ بھی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تیار کرنا، یہ مفہوم بھی. مطلب اگر کسی کا آپ نے وہ جو گلا ہوتا ہے اس کو پیک کر کے اسی گھوڑوں پہ رکھنا ہو تو پھر تیار کرنے کا میننگ لکھ سکتے ہیں. تو جہازہم، یوسف علیہ السلام نے تیار کیا ان کا، بجہازہم یعنی ان کا سامان، یا یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے تیار کیا ان کا سامان. تو مختصر اس کا ترجمہ کریں گے، یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کیا، ان کا گلا. اچھا اگر لم کو شرط کے طور پر بتائے تو یعنی جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کیا تو کیا ہوا آگے، پھر جواب شرط آگے بتایا. جی جی جواب شرط قال سے. جی قال سے، قال ایتونی بآخر لکم. قال کس نے کہا، یہ واحد مذکر غائب کس نے کہا، یوسف علیہ السلام نے، یوسف علیہ السلام نے کہا. ایتونی، ہاں ہاں
تو یہ تو امر کا صیغہ ہے، حمزہ تا یا مادہ ہے، مطلب اور جمع کا صیغہ، پیچھے آیا تھا سر جمع کا جی صیغہ ہے. امر کا صیغہ تو جمع. آگے با جی آ رہا ہے تو مطلب با آ گیا تو لینے کا ترجمہ، لے آؤ تم سب، لے آؤ. جی لے آؤ تم سب، جی جی. با آ رہا آگے. ٹھیک. اخل لکم ہوں. من جی. ابیکم، یہ بتائیے. اخل اخل لکم، اخن، اخن تو اخن کی مجرور ہو گیا ہے بھی اخن، جار اور مجرور. بھائی مان کے، لے آؤ بھائی کو، لکم اپنے، یہ متعلق ہو جائے گا ہاں ایتونی ایتون، کا. اس کا متعلق مان لیتے اس کو، مطلب ہوں. متعلق نمبر 1 متعلق نمبر 2 بے ہوں. متعلق ایتونی. اچھا نی نون وکا اور یا ایز یوزول، یہ جو اپنا مفعول بھی. تو جی. اخن ہوں. اول یہ ہو گیا جی. ثانی، من ابیکم، من ابیکم، پھر یہ آ گیا ایک اور ابوکم متعلق مضاف مضاف لے مجرور. تھا، ابوکم مضاف مضاف لے، جی جی. ہاں، ابوکم سے پھر من کی وجہ سے. ابیکم، جی. ابی. تو مطلب یہ جی مضاف بنا متعلق، مطلب اس میں 3 متعلق ہے. جی. لیکن اس کا ترجمہ کیا کریں گے اصل میں، وہ تھوڑا میں یہ یہاں پہ امپورٹنٹ ہے، ہم کیا کریں گے. یہ تو ہو گئی اس کی ترکیب. اخین ہو گیا بھائی، اگر ہوں. کر لیں بھائی. لکم ہو گیا آف کا، آف کے لیے آف کا، یہاں آف کا بن رہا ہے. من ابیکم، ہاں جی. من ابیکم آپ کے باپ اپنے، سے. اپنے ابو سے. ہاں مطلب ہوں. آپ کے ابو سے، باپ سے. جی. تو کیا ترجمہ بن رہا ہے، ہوں. مطلب ان تینوں کو ملا کے کیا ترجمہ بن رہا ہے اس میں. انہوں نے کہا تم سب لے آؤ اپنے بھائی کو اپنے باپ سے یا باپ مطلب کے پاس سے. ہاں اصل میں یہ اس طرح سے نہیں ہے بیسکلی، جی. ان کی تھی، ہوں. یعنی یہ جو یعقوب علیہ السلام تھے، ان کی جی جو بیوی نمبر 1 تھی اور 2. جی. جی ان کے چھوٹے بھائی، ہاں تو یہ جو یوسف علیہ چھوٹے بھائی جو السلام دوسرے بھائی تھے وہ تھے ان الگ، کے ہاں اپنے. تو یہ ایک ادھر سے تھا جی دو آگے. جی اور ان کا چھوٹا سگے بھائی. بھائی تھے دونوں. ہاں یہ جو جی. باقی 6 7 تھے، کتنے تھے 11، یعنی یہ تھے 10. ہاں 10 بھائی، 10 بھائی. تو یہ الگ بھائی، اب دونوں کا باپ ایک تھا نا، تو اس کو بولا جاتا ہے باپ شریک، من ابیکم، یعنی جو آپ کا باپ اچھا. بھائی ہے. ہاں یعنی اس کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں، اس کے بارے میں جو ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، ان کا نام تھا بنیامین. اچھا. جی. یہ ان کی، تو یہ من ابیکم سے مطلب ہے باپ شریک بھائی، یعنی اس کی، ان کو بیسیکلی یہ ساتھ نہیں لے گئے تھے، یا یعقوب السلام نے منع کیا تھا اس کو لینے کے لیے. مطلب یعقوب السلام کو پتا تھا کہ ان کے ساتھ یہ وہی اچھا. حشر کریں گے یوسف السلام کے ساتھ کیا، تو یہ گلا لے ان کو ساتھ نہیں، اچھا. مطلب ان کو نہیں، یعقوب السلام نے ان کو نہیں دیا تھا پرابلی. تو یہ من ابیکم سے مراد ہے یہی والے باپ شریک بھائی، کیونکہ دونوں کا باپ ایک ہی ہے. اچھا. ہاں یہ ان کا مطلب. ہوں. تونی لے ٹھیک آؤ ہے. اخل لکم، آپ کے بھائی کو، پر ان کے بھائی تھا ان کا، تو آپ کے بھائی کو، کون سا بھائی، جو آپ کا باپ شریک بھائی ہے، اس کو بھی لے کے آؤ. یہ جی. بتا رہے ہیں یوسف علیہ السلام. مطلب یوسف علیہ السلام کو چونکہ ان کو پتا تھا میرا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے. اچھا اللہ جی آتے ہیں، جی. یعنی ان جی. کو شرط دی یوسف علیہ السلام نے، بیسیکلی ان کو ایک شرط لگائی کہ جب وہ ان کو ان کا سامان تیار کر رہے تھے، ان کو کہا کہ جب آپ اگلی بار آؤ گے تو اگلی بار آپ کو جو بھائی ہے، باپ شریک بھائی، اس کو ساتھ لے کے آنا. یعنی انہوں نے غالباً یہ بتایا ہوگا کہ میں آپ کو پھر اگلی بار میں گلا وغیرہ آپ کو دینے والا نہیں ہوں، یہ شرط رکھی ہوگی. اچھا آگے اللہ، اللہ کا مطلب اللہ، اس لیے حرف استفہام ہے حمزہ، اللہ. اور لا نہیں، نفی، لا نفی ہے اس میں. ترونا، ترونا را حمزہ یا مدہ اس میں، اور یہ ایک سیکنڈ، یہ ترونا. تھوڑا ہاں کچھ گڑبڑ چل رہا ہے اس میں، ایک سیکنڈ. جی. ہاں یہ لکھ، ہاں چل گیا. اللہ مطلب آپ نے بتایا تھا اے حمزہ جی. استفہام، جی. اور لا کیا بتایا آپ نے، نہیں والا، جی. نہ نفی. لا نفی کا، نفی. نفی والا، نفی والا، ٹھیک ٹھیک ہے. کیونکہ ترونا، ترونا ہے پورا. جی. ہاں ترونا کیا بتایا آپ نے، حاضر جمع، جمع را، حاضر مذکر کا را، صیغہ ہے. را حمزہ را، یا. ہاں باب،
बाब आपने क्या बताया? रआ यरा, यार आयु बाब ने बता दी। रआ यरा, यफ्तहु रआ यरा, यार आयु बाबे फा, रआ ठीक। यरा। उसी पे बनेगा तराउना जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा, तुम सब देखते हो या देखोगे। ठीक। ला तर अला तराउना तर्जुमा करेंगे क्या आप नहीं देखते, क्या आप नहीं देखते। अला तराउना क्या जी नहीं जी। देखते। आगे क्या नहीं देखते। अन्नी, हम्म, अन्नी में फिर ये हसन मुशब्बह बिल फेल है अन्ना, और या इसमें जो जमीर है वो इसमें अन्न है। ऊफी, ऊफिल कैला, हम्म, ये समझे मुजाफ मुजाफ नहीं नहीं ऊफी, ऊफी तो ऊफी सही ये फेल है ये। ये फेल है। ऊफी ठीक है। वाउफा या मद्दा इसका बाबे फाल से है। वफा ये फी वफा है ना, वो तो मतलब हम्म। उर्दू में हम यूज करते हैं वफा, ये वही वाला वर्ड है। हाँ जी जी वफा या जी। तो ये कौन सा लेकिन ये बाबे फाल से है सही है, बाबे फाल से है अफा, अफा या अला युफीलु युफइलु तो जी। युफ युफ वी नहीं युफ यू सॉरी यू यू फी यू। ठीक। तो बना यूफी, अल्फा यूफी, ये बेसिकली अल्फा यूफी। यूफी से जब आप आगे चलेंगे तो मुतकल्लिम जी जमा ऊफी, हाँ बिल्कुल सही है, बाबे इफाल से मुतकल्लिम जमा मतलब पूरा पूरा देना। तर्जुमा क्या करेंगे इसका मुतकल्लिम वाहिद के हिसाब से, औफी, मैं पूरा देता हूं या दूंगा, ऐसे ही करेंगे इसका तर्जुमा। जी जी जी। मैं पूरा मैं जी करता पूरा हूँ या करूँगा। देता हूँ या दूंगा, या करता हूँ या करूंगा। जी अच्छा ठीक जी है। आगे है अल कैला। अल कैला का मतलब बेसिकली ये जो कोई चीज नापने के लिए होती है, कोई बर्तन मान लो नापने के लिए। और उस जमाने में देखो दो तराजू नॉर्मली बहुत चलते आए हैं पुराने जमानों में। एक कोई चीज किसी बर्तन से मापी जाए गला वगैरह, दूसरा उसका वजन किया जाए। एक तो वजन मापने के लिए एक आला है वजन का, और दूसरा कोई बर्तन हमारे पास हो कोई भी चीज हो उसे मापा जाए, तो ये मापने का आला है बेसिकली अलकैल, मापना। तो मतलब मुराद ये है कि कोई चीज माप के देना। मैं पूरा देता हूं या मैं पूरा करता हूं, अलकैल यानी गले का मापना। इसको तर्जुमा लेंगे वो जो गला था उसका मापना, यानी पैमाने के तौर पर माप। ठीक। तो ये मंसूब है तो इसको हम मफूल भी मान लेंगे, औफी अलकैला। जी जी जी। मैं पूरा देता हूं या हम्म, पूरा करता हूं, पैमाना या माप मतलब जी गला मुराद है आपका गला, यानी वो जो जी जितना जी गला चाहिए आपको पता है, हाँ पूरा देता हूँ मैं, जरा बराबर इसमें आप कभी नहीं करता। मतलब ये वही बात है जैसे आज चलता है ना इन पे, जो ये जो होते हैं फूड डिपार्टमेंट वाले, जब ये वो जी चावल वगैरह जो देते हैं, तो ये इनका एक जी वो जी जी। कि आपके घर पे फैमिली मेंबर्स कितने हैं, 8 है 10 है, तो उस जी देते एग्जैक्टली वही है, यानी माप के देना। हम्म, औफी इन्नी औफी बेशक मैं पूरा करता हूँ आपका जो हक है, यानी आपको जो मिलना चाहिए गला, अलकैला। वाना और अना खैरुन, इसको अगर हम मुब्तदा हम्म। माना खैरुन खैरुल मुंजिलीन, हाँ ये बताइए खैरुल मुंजिलीन। खैरुल मुंजिलीन, ये मुरक्कब इजाफी बन रहा है खैरुल मुंजिल का मुंजिलीन। मतलब, मुंजिल का मतलब और मुंजिलीन मेहमान नवाज। नहीं, ये किस बेस पे आप, और बेशक और मैं, नहीं इसका रूट वर्ड है नून जाल लाम। ऐसा मैंने मीनिंग देखा था। हाँ मैं बेहतरीन, मैं बेहतरीन मेहमान नवाज हूँ, ऐसा कुछ होगा ना इसका नहीं, ये मीनिंग। बेसिकली इस तरह से है, मुनजिल इसका बनेगा इसमें फाइल मुनजिल, अनजला युनजिलु अच्छा से उतारने वाला भी मुनजिल। देखा इसका मीनिंग। हाँ असल में इसका मीनिंग इमाम रागिब ने हम्म इस से लिखा है। हम्म उन्हें बोला कि जब अरब के लोग जाते थे ना या हम्म पुराने चीज के यहाँ मेहमान जाते थे, आप सीधी सी बात है किसी घोड़े से आए होंगे या तो ऊंट से आए होंगे नॉर्मली। तो जब ये उतरते थे जाहिर सी बात है अब वो मेहमान को उतरना पड़ेगा, तो जैसे ही ये उतरते थे सबसे पहले उनके सामने कोई चीज रख देते खाने के लिए। जैसे आज के जमाने में किसी को हम चाय पिलाएं कि आपके लिए चाय बनी रही, या कोल्ड हाँ, ड्रिंक्स,
کہ ہم نے کولڈ ڈرنکس لائی. تو یہ جو چائے اور کولڈ ڈرنکس یہ مہمان نوازی کرتے ہیں ابتدا میں, یہ اصل ان کو مہمان نوازی نہیں ہوتی ہے. یہ جیسے ہی اترتا ہے اونٹ سے, ہم جب چیز پیش کرتے ہیں اس کے لیے ورڈ بن گیا مہمان نوازی, منزل. تو ہمارا مہمان نوازی کرنا, لیکن یہ ایکچوئل مراد ہے پہلی اول مہمان نوازی کرنے والے جو ابتدا میں ہم دیتے ہیں نا اس کو بولتے ہیں منزل. اس لیے اس کا ترجمہ عموماً لکھتے ہیں مہمان نوازی. مہمان نوازی ہے تو یہ بیسیکلی اتارنے کا ترجمہ, انزل ینزل اتارنا. جی 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 ہاں ہاں جی. تو پھر اس کو ورڈ یوز کیا گیا مہمان نوازی کے لیے. ایکچوئل میں یہ مہمان نوازی ہے ابتدا میں, جیسے ہی وہ سواری اپنے گاڑی سے نیچے اترے گی اس کو جو ہم پیش کریں گے گھر پہ بیٹھ کے تو ہم کہیں گے منزل, میں انا منزلن, میں مہمان نواز. لیکن یہ اول مراد ہے. بہرحال مہمان نواز اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں مختصر میں. انا خیر المنزلین, میں بہتر مہمان نواز. آپ اتنی دور سے آئے ہو, میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کو گلا پورا دے دوں آپ کو, اور اس معاملے میں بہتر آدمی ہوں, مطلب میں جسٹس کرتا ہوں اس معاملے میں. تو اس لیے آپ کیا کرو کہ نیکسٹ ٹائم پہ آپ اپنے بھائی کو لے کے آ جاؤ. تو یہ ہو گیا. آپ اور ایک آیت دیکھ تھے کلوز جہاں سے آگے. اچھا, پھر ساتھ میں ان کو اور کچھ شرط دے رہے ہیں. فَإِن بس اگر, فَإِن لم تعتونی, تو یہ تعتونی ہے بیسیکلی. تعتو مطلب یہ ہو گیا اپنا فعل, یہ لم, جی جی یہ تھا لم کی وجہ سے یہ مجزوم ہو گیا ایسا. یہ تا اس کو تُونا تھا سر, یہ تاتون, بالکل تاتون. تو تاتون پہ لم آپ اور نے مجزوم ہوا نا سر. نون ہٹا دیا, ٹھیک. جی نون تو یہ بنا جی جی. اور یہ نی تو سر انا کا صیغہ ہے نی, اور اس میں نون سوری مطلب یا یہ انا کا صیغہ ہے, اور یہ اس میں مطلب نیو اس نون طرح سے, وقایا ہے. ہاں یہ نون وقایا گیا. تو مطلب ترجمہ کریں گے جی لم کا, لم یہ تو گیا لم کا ایفیکٹ. اور لم کا ترجمہ فعل مضارع کو یعنی ماضی کے ساتھ خاص کرنا. نہیں, ہاں, ماضی میں نہیں کے ساتھ. زوردار نفی کے ساتھ اور ماضی کے ساتھ. ترجمہ کیا کریں گے اس کو؟ فَإِن بس اگر, لم پھر تاتونی, اگر, جی تاتونی آگے با بھی آ گیا, نہیں تم, اگر جی تم جی نہیں لے تم آئے, لائے, اگر تم جی نہیں لے آئے, لے آئے کیونکہ آگے با ہے, لے آئے ہو اس کو, جی اس کو. تو کیا ہوگا پھر جواب شرط فا, لا کیلا لکم, لا کیلا, تو نہیں ہے آپ کے لیے گلا. اس کو آپ گلے کا ترجمہ کریں گے, یا آپ کے لیے اس کے بدلے ٹھیک ہے. کوئی گلا نہیں ملے گا. ہاں, لا کیلا. اچھا یہ کیلا اس کو کیا بنا سکتے ہیں, یہ کیلا منصوب کیوں ہے؟ تو یہ وہی میں دیکھ لیتی, یہ لائن سوری لائن نفی جنس ہے, یہ ممکن ہے یہ لائن نفی اس کی وجہ جنس. سے یہ منسوب ہو گیا ہے. ہاں, جی, کیونکہ لائن نفی جنس تو کا جو کوئی اسم ہوتا ہے, گلہ کچھ بھی گلہ نہیں ملے گا آپ کو اگر مطلب کوئی آپ نہیں لائے اپنے بھائی کو, تو مطلب ممکن نہیں ہے, تھوڑا سا ممکن بھی گلہ نہیں ملے گا کوئی بالکل. بھی. جی یہ لائن نفی جی جنس, تو یعنی آپ کو بالکل کچھ والا, لکم آپ کو, ان دی یہ ہو گیا ضرب مضاف مضاف میرے پاس. یعنی آپ یہ توقع مت رکھو کہ جب آپ واپس آؤ گے پھر مجھے میرے پاس آپ کو کوئی کوئی گلا ملے گا, یہ ممکن نہیں ہے. اچھا, اور ولا تقربون, اچھا یہ کیا ہو گیا ولا تقربون, ولا تقربونی, تقربونی واو, ہے, جی مطلب اس میں یہاں جی نہیں ہے معذوف ہے. یہ, ہاں, جی جی. اس کا اور یہ باب بھی تقربو قاف را با مادہ ہے, قرب یقربو, قرب یقربو باب دوات سے. ضرب یضربو, قرب نہیں اور نہیں ذات سے نہیں بنے گا, یہ اس پہ زبر ہے. قرب فتح سے بنا لے, تقربونا, تقربو فتح فتح, سے بنا لے تو قربا یقربو, قربا, تقربو تقربونا, ہاں اس سے تو ہو جائے گا. تقربونا, تو مطلب تم سب ٹھیک ہے, قریب ہوتے یا ہوں گے یا میرے قریب نہ آنا. میرے پاس, تو تم سب میرے قریب نہ ہونا. جی تو مطلب ترجمہ کریں گے آپ میرے, یعنی میرے نزدیک نہیں آنا. اگر آپ نیکسٹ ٹائم پہ اپنی بھائی کو ساتھ نہیں لائے, ایک تو یہ بات آپ کان, اس نے یقیناً اس طرح سے بولا کہ کان کھول کے سن لو یہ بات, اس کا یہ جو لائن نفی جنس ہے اس کا یہی مطلب ہے. یعنی اس بات کو آپ ذہن میں رکھو کہ ایک تو آپ کو میرے پاس کچھ نہیں ملنے والا, اور دوسرا میرے پاس آنا ہی نہیں, یعنی میں اس کے علاوہ آپ کو اور بھی کچھ سزا بھی دے سکتا ہوں, تو میرے پاس بالکل نہیں آنا. اچھا, جی لاسٹ ہے اس کا,
پھر نیکسٹ آیت قالو سنراود عنہ اباہ و انا لہو لفاعلون. مجھے لگتا ہے اس کو کل دیکھ لیتے ہیں آپ یہاں سے، یا کر لیں ابھی، چلے کل کر لیتے ہیں. قالو ٹھیک ہے جب مذکر غائب کا صیغہ، انہوں نے کہا، ان سب نے کہا، جی ان سب نے کہا، جی کیا کہا؟ سنراودو. سنراود. یہ کون سا راودہ ہاں یراود؟ ہاں باب مفعلہ سے صحیح ہے، راودہ یراودو. سین، سین اور کیسے؟ یہ سین اس میں مستقبل کے لیے ہاں، آتا ہے نا مضارع ایسے کو، فعل سنراودو مضارع کو مستقبل ان کے قریب. ساتھ، ہاں ان قریب کا معنی، سوری جی مستقبل نہیں، مطلب ان قریب کا معنی. سین ترجمہ کیا کر ان رہا قریب. ہوں؟ مطلب خواہش طلب کرنا، جی کوئی خواہش رکھنا، کسی چیز کی خواہش رکھنا. تو کیا کریں گے؟ جی نراویدو جمع مذکر غائب کا صیغہ. ان سب نے کہا ہم ان قریب، ہم ان قریب کیا کریں اس کا ترجمہ؟ ہم میرے ان قریب ہم یہ کریں گے، ہم نے ارادہ، ہم ہاں ہم یہ ہاں کریں گے جی ان قریب، یہ ہم یعنی جو آپ بتا رہے ہیں ایسے ہی کریں گے جی ہم. اچھا، انہو جار مجرور، اس کو، جی متعلق. اس کو، جی ہاں اس کو. اباہو، اباہو اباہو. اباہو پہ مرکب اضافی بن رہا ہے یہ لیکن یہ ابوہو کا اباہو، اور یہ اباہو ہے. منصوب ہے سر، یہ اس کا مفعول بن جائے گا سر ہاں یہ، سنراودو کا. ہاں مفعول، جی مطلب اس کے باپ کو، اس کے ابا کو، جو جی بھی ابا کو. اچھا، یہ بتا کیا رہے، اس کو پورے، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے پورا. ان سب نے کہا، یعنی ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو جواب دیا، ان قریب ہم کر دیں گے، یعنی ان قریب ہم کر دیں گے یہ چیز جو بتا رہے ان کو، یعنی یہ چیز ہم بتا دیں گے ان کے ابا کو، یعنی ہم بتا دیں گے انہو ان کے ابا کو، یعنی ہم ان کے ابا کو بیسکلی، اب یہ انہوں نے بتایا بھی ہوگا، یعنی یہاں ان لوگوں نے ایکسپریس کیا ہوگا کہ ان کے ابا ہم ان کو یہاں جانے نہیں دیتے ہیں، لیکن اب ہم ان کو قائل کریں گے اس بات پر ان قریب، کیونکہ جی آپ ہمیں گلا نہیں دینے والے ہیں، تو ان قریب ہم ان کے ابا کو قائل کریں گے اس بات پر کہ وہ یوسف علیہ السلام یہ جو ہے ان کے بھائی کو ہمارے ساتھ، یعنی ساتھ بھیجتے ہیں. بھیج دیں. اس کا یہ مطلب ہے قالوا سنراود عنہ اباہ، واو، اور اس کے بعد انا مبتدا، بے شک ہم، اسم انا، بے شک ہم، لفاعلون، اسے کیا کریں گے ترجمہ؟ لفاعلون. ہم، اور لا تو اس کا تاکید کے لیے ہے، فاعلون اسم الفاعل ہے، ہم. اور باب فا سے ہے یہ، فعل یفعلون. فاعلون اس میں فاعل، اور بے شک ہم والے کرنے ہیں. والے ہیں، بے شک ہم یقینا، کرنے والے ہیں فاعلون. یقیناً جی ہم کرنے والے ہیں. یعنی یہ بیسکلی کنسنٹ دے رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے کہ آپ جو ہمیں بات بتا رہے ہیں، ایک تو ہم اس کی جی خواہش کریں گے، ابا کو ہم بتائیں گے اس کو ہمیں بھیجو، اور اس میں کوئی شک نہیں، یقیناً ہم کرنے والے، کیونکہ مسئلہ ہے کہ آپ ہمیں گلا نہیں دو گے نیکسٹ ٹائم پہ. جب ہمیں گلا نہیں دے تو یقیناً ہم جی یہی بالکل. کریں گے، ہم یوسف علیہ السلام ان کے جو، ان کو جو چھوٹے بھائی تھے ان کو لے کے آئیں گے ساتھ. تو یہ اب یہاں سے پھر یہ جی واپس آئیں گے انشاءاللہ، وہ نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے. سبحان ربک رب العزت عما جی یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.